بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جامع ترمذی کا سبق نمبر 79 ہے اور اس سبق میں ہم یہ 3 ابواب پڑھیں گے۔ پہلا باب ہے کہ مؤذن کا اذان کے اوپر اجرت لینا مکروہ ہے، اور دوسرا باب ہے کہ جب مؤذن اذان دے چکے تو اس کے بعد کون کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، اور تیسرا باب ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو دعا کی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہاں ملاحظہ فرمائیں کہ اذان دینے کی فضیلت تھی، امام ضامن اور مؤذن معتمن ہے، یعنی لوگ اس کے اوپر اعتماد کرتے ہیں، اس کے اقوال اور تشریح تھی، اور اس سبق میں اذان پر اجرت لینے کا بیان اور اذان کے بعد کی دعا اور کچھ فضائل کا ذکر ہوگا۔ سب سے پہلا باب ما جاء فی کراہیت ان یأخذ المؤذن علی الاذان اجرا، وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو زبید عن اشعث عن الحسن عن عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال ان من آخر ما عهد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اتخذ مؤذنا لا یأخذ علی اذانه اجرا۔ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کو طائف کا گورنر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھے اور بھی بہت ساری نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے سب سے آخری عہد اور نصیحت جو فرمائی وہ یہ تھی کہ میں ایک ایسا مؤذن مقرر کروں گا جو اپنی اذان کے اوپر اجرت نہیں لے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث عثمان رضی اللہ عنہ حدیث حسن، اور علامہ احمد محمد شاکر کے نسخے میں لکھا ہوا حسن صحیح۔ والعمل على هذا عند اہل العلم کرہوا ان یأخذ على الاذان اجرا واستحب للمؤذن ان يحتسب في اذانه، کہ تمام اہل علم کے نزدیک اذان کے اوپر اجرت لینا مکروہ ہے اور مؤذن کے لیے مستحب ہے کہ وہ اذان صرف اللہ کی رضا کے لیے دے، اس کے اوپر کوئی بھی اجرت نہ لے۔ دوسرا باب ہے باب ما يقول اذا اذن المؤذن من الدعاء، وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن حين يؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر الله له ذنوبه۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ کسی نے اذان سنتے وقت یہ الفاظ کہے، یعنی وَأَنَا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ الفاظ سارے کے سارے اگر اس نے کہے تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں پر یعنی اذان کے بعد یہ الفاظ کہے حین یسمع المؤذن حین یؤذن، کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہے اس کو سنتے وقت شہادتین کے سننے کے بعد پھر یہ کلمات کہے، دونوں طرح درست ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، حدیث حسن اور صحیح ہے لیکن غریب ہے کیونکہ ایک ہی طریقہ ہے اس کا کہ لا نعرف الا من حدیث اللیث بن سعد عن حکیم بن عبد اللہ بن قیس۔ باب منه ايضا وبه قال حدثنا محمد بن سالم بن العسكر البغدادي وابراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته الا حلت له الشفاعة یوم القیامہ۔ یہاں محمد بن منکدر کی یہ ایک ہی سند سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی نے اذان سنی اور اس کے بعد پھر یہ کہا، یعنی حین یسمع النداء بعد تمامہ، اللہم رب هذه الدعوة التامة، اے اللہ، اے اس مکمل دعوت کے مالک، دعوت تامہ کیونکہ یہ اذان ہے، اس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور اس میں نماز کی طرف بلانے کی دعوت بھی ہے، تو یہ
مکمل ایک دعوت ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک مکمل تام دعوت ہے، اور اس کا مالک یعنی جس کے لیے ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہم رب ہذہ دعوت تامہ، کہ او اللہ جو رب ہے اس دعوت تامہ کا، اور والصلاۃ القائمہ، اور ایسی نماز کا جو ابھی کھڑے ہونے والی ہے یعنی جس کا وقت ہے، آتی عطا کر محمدن الوسیلۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ، اور جس کا نام فضیلہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا مقام ہے جنت الفردوس میں کہ جو صرف ایک ہی شخصیت کو ملے گا، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور وابعثہ مقام محمودا الذی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود یعنی ایسا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس ایک دوسرا مقام ہے کہ جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا تو ہر ایک اس مقام والے کی تعریف کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام بھی عطا کر الذی وعدتہ، جس کا تو نے اس سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ ایک بہترین دعا ہے، اور عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، اور جو اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے شفاعت بھی قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب ہو جائے گی، حلت ای وجبت۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث جابر رضی اللہ عنہ حدیث حسن غریب من حدیث محمد بن المنکدر، حدیث حسن ہے لیکن محمد بن منکدر کے جو طریق ہے، سند ہے، اس سے یہ غریب ہے۔ لا نعلم احدا رواہ غیر شعیب بن ابی حمزہ، صرف شعیب بن ابی حمزہ نے ہی محمد بن منکدر سے اس کو روایت کیا، اس کے علاوہ اور کوئی اس کے شاگردوں میں سے کسی نے روایت نہیں کیا۔ اگلا باب، باب ما جاء ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه، وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد العمي عن ابي اياس معاويه بن قره عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان جو بھی دعا مانگی جائے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدیث انس رضی اللہ عنہ حدیث حسن، اور وقد رواہ ابو اسحاق الحمدانی عن برید بن ابی مریم عن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل هذا، یہ ایک دوسری سند کو بھی یہاں پہ ذکر کر دیا گیا۔ اور یہ جو نسخے ہیں علامہ احمد محمد شاکر کے نسخے میں حسن ان کے بعد صحیح ان کا بھی لفظ ہے، اور اسی طریقے سے شعیب بن ابی حمزہ عن محمد بن منکدر، اور ابو حمزہ جو کنیت ہے اس کا نام بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اس کا نام ہے دینار۔ اس طریقے سے دوسرا جو احمد محمد بن شاکر کا نسخہ ہے اس کے اندر حسن ان کے بعد صحیح ان۔ راویوں کے حالات دیکھ لیتے ہیں۔ ابو زبید، یہ تصغیر کے ساتھ ان کا نام عبصر بن قاسم الزبیدی ہے، اور یہ کوفہ کے ہیں۔ اشعث، یہ اشعث بن سوار الکندی النجار کوفی ہیں۔ حسن سے مراد یہاں پہ حسن بصری ہے۔ عثمان بن ابی العاص، یہ مشہور صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طائف کا عامل اور گورنر بنایا تھا۔ حکیم، یہ تصغیر کے ساتھ ہے، حکیم بن عبداللہ بن قیس بن مخرمہ بن المطلب المطلبی۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص الزہری، اور سعد بن ابی وقاص ان کا نام مالک ہے، صحابی ہیں، اور بدر کے اندر شریک بھی ہوئے، اور اللہ کے راستے میں سب سے پہلا تیر چلانے والے بھی سعد بن ابی وقاص ہیں، اور فارس الاسلام بھی ان کو کہا جاتا ہے۔ محمد بن سعد بن عسکر البغدادی التمیمی، اور بخارا کے اندر بھی یہ تشریف لے گئے تھے۔ ابراہیم بن یعقوب حافظ الجوزجانی، جرح تعدیل کتاب کے یہ مصنف ہیں، اور دمشق کے اندر یہ رہے ہیں۔ علی بن عیاش الحمصی، یہ امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں۔ ابو احمد، ان کا نام محمد بن عبداللہ بن زبیر الزبیری کوفی۔ ابو نعیم الفضل بن دکین الملائی، سفیان سے مراد سفیان ثوری ہیں۔ زید عمی ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ جب بھی ان سے کوئی سوال پوچھا جائے تو یہ کہتا تھا کہ اسأل عمی، میں اپنے چچا سے پوچھ کر جواب دوں گا، اور ان کے چچا زید العمی ھذا ہوا ابن الحواری البصری قاضی ہرات۔ ابو ایاس معاویہ بن قرہ، ابو ایاس حمزہ کے کسرے کے ساتھ، البوزنی البصری۔ دعائے اذان کے جو کلمات ہیں وہ ان کی تشریح یہاں پہ آپ کے سامنے موجود ہے، جو میں نے ترجمے کے اندر بھی کر دی ہے کہ دعوت تامہ، دعوہ ارید بہا کلمات الاذان، یعنی جو اذان کے کلمات ہیں ان کو یہاں پہ دعویٰ کہا جاتا ہے، اور یہ تام بھی ہیں کیونکہ ان کے اندر توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اور یہ مکمل دعوت ہے۔ والصلاۃ القائمہ ای الدائمہ التی لا یغیرها ملت ولا ینسخها شریعہ۔ قائمہ کا معنی دائمہ، کہ یعنی اس کو کوئی بھی ملت یا کوئی بھی شریعت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی۔
اور اس وقت تک یہ قائم ہے جب تک آسمان اور زمین قائم ہیں۔ اور بعد میں یہ بھی کہا ہے کہ جو ابھی قائم ہونے والی یعنی ابھی کھڑی ہونے والی جو نماز ہے وہ اس سے مراد ہے۔ اور وسیلہ یہ لغت میں تقرب یعنی جس چیز کا تقرب حاصل کرتے ہوئے آپ دعا کریں تو اس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور ایک بلند منزل اور مقام کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کا ترجمہ میں ذکر ہوا۔ فضیلہ ای المرتبہ الزائدہ علی سائر الخلائق ویحتمل ان تکون اخرى، یہ ایک الگ مقام بھی فضیلہ ہو سکتا ہے اور پچھلے والے ہی جو وسیلہ مقام ہے اس کی یہ صفت بھی ہو سکتا ہے۔ مقام محمودہ اس کی تشریح بھی ترجمے کے اندر گزر چکی ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ دعوت تامہ، اس سے مراد اذان کے کلمات ہیں جو توحید کی دعوت ہیں۔ اس سے تامہ اس لیے کہا گیا کہ کیونکہ شرک نقص ہے اور یہ اس سے پاک ہے، اس لیے یہ دعوت قیامت تک بغیر کسی تغیر و تبدل کے باقی رہے گی۔ الصلاۃ القائمہ، اس سے مراد وہ دائمی نماز ہے جس سے کوئی دوسری ملت تبدیل نہیں کر سکتی اور نہ کوئی شریعت منسوخ کر سکتی ہے، یہ آسمان و زمین کی قیام تک برقرار رہے گی۔ وسیلہ لغت میں بڑے قرب حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ اسلام میں یہ جنت کا وہ اعلیٰ مقام ہے جو خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختص ہے۔ فضیلہ وہ مرتبہ جو تمام مخلوقات پر فائق اور زائد ہو۔ مقام محمودہ، اس سے مراد شفاعت کبریٰ ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اولین و آخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ یہاں لفظ کو نکرہ لانے میں اس مقام کی عظمت اور فخامت کا بیان ہے۔ الذی وعدتہ، جس کا آپ نے وعدہ کیا، یہ قرآن کریم کی آیت عسیٰ ان یبعثک ربک کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے لفظ عسیٰ امید شاید بھی یقین اور وقوع کے معنی میں ہوتی ہے۔ انک لا تخلف المیعاد، یہ الفاظ بحیقی وغیرہ کی روایت میں زائد منقول ہیں، اور دعا کا جو ثمرہ ہے، جو شخص یہ دعا مانگتا ہے، حدیث کے مطابق اس کے لیے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال اور واجب ہو جاتی ہے۔ اب اذان، امامت اور تعلیم قرآن پر اجرت لینا کیسا ہے، تو معارف السنن کے اندر اس کی یہ تفصیل یہاں پہ ذکر کی گئی ہے، جس کا خلاصہ آپ کو یہاں اب دکھایا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ امام مالک، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک اذان اور اقامت اور امامت پر اجرت لینا جائز ہے، اور اس کے برعکس امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین امام احمد بن حنبل کے قدیم قول کے مطابق جو عبادات ہیں ان پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ متقدمین احناف کی دلیل یہ تھی کہ عبادات خالص اللہ کے لیے ہیں اور انسان کے اپنے عمل کا حصہ ہیں، لہٰذا ان پر دنیاوی معاوضہ لینا درست نہیں۔ نیز پہلے زمانے میں بیت المال سے کفالت ہوتی تھی، لہٰذا اس لیے یہ متقدمین کا فتویٰ تھا۔ متاخرین احناف کا فتویٰ یہ ہے کہ جیسے کہ صاحب ہدایہ اور صاحب بحر نے ضرورت کی بنا پر اجرت کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، اور وجہ جواز یہ ہے کہ موجودہ دور میں بیت المال کا نظام ختم ہو چکا ہے، لوگوں میں دینی جذبہ کم ہو گیا ہے۔ اگر اجرت کو ناجائز کہا جائے تو قرآن، اذان اور امامت کا نظام ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا دین کی حفاظت کے لیے اسے جائز قرار دیا گیا۔ جواز کا جو دائرہ کار ہے وہ یہ کہ ابتدا میں یہ رعایت صرف تعلیم قرآن کے لیے دی گئی تھی، لیکن بعد میں ضرورت کے پیش نظر اسے وسیع کر کے اذان، امامت، تدریس فقہ وغیرہ پر بھی اجرت لینے کو جائز قرار دیا گیا، جس کے بحر الرائق اور شامی میں موجود ہے۔ دم کرنا، رقیہ وغیرہ، ایصال ثواب میں فرق، یہ ان میں کس پر لینا چاہیے اور کس پر نہیں لینا چاہیے، تو دم جو ہے اس پر اجرت لینا تمام ائمہ کے نزدیک جائز ہے حدیث ابو سعید خدری کی روح سے، لیکن محض قرآن پڑھ کر میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اجرت لینا یا دینا بالکل حرام ہے، کیونکہ یہ ضرورت دینیہ میں شامل نہیں ہے۔ عام اصول ہے کہ فقہا نے واضح کیا ہے کہ اگر مؤذن اوقات نماز سے جاہل ہو تو وہ ثواب اور اجرت کا مستحق نہیں ہے، اور خلاصہ یہ کہ قدیم فقہا کا منع کرنا عبادت کے تقدس کی وجہ سے تھا اور متاخرین کا اجازت دینا دینی نظام کی بقا کی وجہ سے ہے، لہٰذا آج کا جو فتویٰ ہے وہ جواز پر ہے۔ وفی الباب کے تحت آنے والی جو روایات ہیں اس میں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے الفاظ جاء رجل الی رسول اللہ الی آخر الحدیث۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت کو بھی شیخین نے ذکر کیا ہے، اور مالک بن صعصع کی روایت کو بھی شیخین نے ذکر کیا ہے، اور سبق سے میں موجود احادیث کی کچھ فوائد ہیں اور حکمتیں ہیں جن کو آپ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور حدیث باب کی جو عصری تطبیق ہے کہ آج کل کی جو پریشانیوں اور ڈپریشن کا جو بہترین علاج ہے وہ یہ دعا ہے جس کا ذکر کیا گیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا۔ اذان سنتے وقت موبائل یا دنیاوی کاموں میں مشغول رہنے کے بجائے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یہاں پر دیگر بھی آپ کے سامنے عصری تطبیقات موجود ہیں۔ سبق سے متعلق یہ سوالات اپنے پاس نوٹ فرما لیں تاکہ آپ کو یہ سبق ازبر ہو جائے۔ اس سبق کا خلاصہ دیکھ لیجئے۔
اور اسی کے ساتھ یہ سبق نمبر 79 اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔